أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. میں ہیپی ہوم اسکول کے ریکارڈڈ سیشن میں آپ سے مخاطب ہوں. آئیے پیارے بچوں، آج ہم مل کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھا کرو. پیارے بچوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام میں بہت زیادہ آسانی کر دیتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تو ایک بہت نیک کام ہے. تو کیوں نہ ہم اس نیک کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں. تو آئیے میرے ساتھ دعا پڑھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین ثم آمین. بچوں، تجوید کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم سورۃ البروج پڑھیں گے. ہاں بھائی میرے ننھے منھے قاریوں، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتے آپ نے سورۃ البروج کی 7 آیات پڑھی تھیں. تو آئیے ہم ان کا اعادہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. صدق اللہ العظیم. بچوں، ابھی ہم نے سورۃ البروج کی 7 آیات کی تلاوت فرمائی. اب ہم سورۃ البروج کی 8ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اچھا بچوں، یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا کہ جب ہم کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس میں ہم جو بھی حرف ادا کریں اس کے مخارج درست ہوں، اور اس میں جو بھی قرآن کے اصول آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے اصول آ رہے ہیں، اس کے مطابق ہم ان کی ادائیگی کریں. دیکھیے جیسے یہاں پر لفظ ہے وما. وما یہاں میں نے اس کو وما نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے ما پر الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف الف مدہ بن جاتا ہے، اور اس کو ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا چاہیے. پھر اس کے بعد لفظ پڑھیے نقمو. نقمو دیکھیے واو ساکن اس سے پہلے پیش. تو آپ کو یاد ہے کہ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ بن جاتا ہے، اور اسے بھی ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا چاہیے. اس لیے میں اسے پڑھ رہی ہوں نقمو. میں نے اسے نقمو نہیں پڑھا. پھر اس کے بعد منہم.
ہم. دیکھیے اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہا ہے اسے ہمیں حلق سے ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہا حروف حلقی میں سے ہے اور حروف حلقی کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیے نون ساکن ہے، نون ساکن پر مس نے اخفا نہیں کیا بلکہ اظہار کیا ہے، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھا ہے. جیسے من ہوم، اس کو میں نے میوں ہم نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے ایک حرف ہا آ رہا ہے، اور آپ کو یاد ہے یہ قاعدہ کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی ایک حرف ہو تو ہم وہاں اخفا نہیں کرتے بلکہ اظہار کرتے ہیں. اب اگلے لفظ کی طرف چلیے. اللہ، اللہ. اچھا، اس میں دیکھیے کہ یہاں چھوٹی مد ہے. آپ کو یاد ہے کہ چھوٹی مد کو ہم 3 الف کے برابر ادا کرتے ہیں. اللہ، اللہ. اس کے بعد این یؤمنون، این یؤمنون. اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ حمزہ ساکن کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آتا ہے یعنی حمزہ ساکن ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے جھٹکے سے پڑھنا چاہیے. این یؤمنون. اور واو پر پھر وہی واو مدہ آ گیا ہے، اس لیے مس نے اس کو ایک الف کے برابر ادا کیا. پھر اگلا لفظ ہے باللہ العزیز الحمید. باللہ، اللہ کے لام سے پہلے جب زیر ہوتا ہے تو ہم اس کو باریک ادا کرتے ہیں. جیسے یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با پر زیر ہے، با کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم نے اسے باریک ادا کیا. اور اس کے بعد العزیز الحمید. زا سیٹی اور سختی والا حرف ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. اور یہاں بھی عزیز میں بھی یا مدہ ہے. اسی طرح حمید، حمید. ہا حلق سے ادا ہوگا، یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور دال کو جب ہم ساکن کریں گے تو ہم اس پر قلقلہ کریں گے. مجھے امید ہے بچوں کہ اب آپ جب بھی آیت نمبر 8 کی تلاوت کریں گے تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 8 میں کتنے سارے اصول چھپے ہوئے تھے، اور اس میں موجود حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم نے کن کن باتوں کا خیال رکھا. اب اسی طرح ہم آیت نمبر 9 کی تلاوت کرتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. تو بچوں اب ہم اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے کہ ہمیں اس کو کس طرح ادا کرنا ہے. تو سب سے پہلا لفظ دیکھیے الذی. الذی، ذال کو ہم نے نرمی سے ادا کیا. کیوں؟ کیونکہ ذال نرمی والا حرف ہے، اس کو ہم نے الذی نہیں پڑھا. پھر اسی طرح یا مدہ ہے، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو ہمیں اس کو ایک الف کے برابر پڑھنا چاہیے. اب دوسرا لفظ دیکھیے لہو. لہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. بچوں آپ کو یاد ہے نا کہ کھڑی زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو ہم ایک الف کے برابر پڑھتے ہیں. جیسے ہو، ہو، ہم نے اس کو لہو نہیں پڑھا بلکہ لہو. اب آگے چلیے. ملک السماواتی. ملک السماواتی.
سین کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ سیٹی کی آواز آئے، کیونکہ سین سیٹی والا حرف ہے۔ سین کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں سیٹی کی آواز نکالنی ہوتی ہے۔ ملک السماواتی، میم کو ایک الف کے برابر کھینچا گیا کیونکہ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ واو کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا گیا کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ ہم اس کو ملک السماواتی ہرگز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کی درست ادائیگی ہے ملک السماواتی۔ اب اگلا لفظ دیکھیے، والارضی، والارضی۔ غوات کی ادائیگی کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ غوات کو ہمیں موٹا ادا کرنا چاہیے، کیونکہ غوات حروف موٹے حروف میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پڑھیے، واللہ، واللہ۔ یہاں ایک اور اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جب لفظ اللہ کے لام کو پڑھا جاتا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے۔ اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم اسے موٹا پڑھنا چاہیے۔ جیسے دیکھیے یہاں پر واللہ، واللہ، تو واو کے اوپر زبر تھا، اس لیے ہم نے اللہ کے لام کو موٹا ادا کیا۔ علی، علی، عین کی ادائیگی کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اسے حلق سے نکالیے، اور لام کو ہم نے پھر ایک الف کے برابر پڑھا کیونکہ لام پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑے زبر کو ہمیں ایک الف کے برابر پڑھنا چاہیے۔ کلی، کلی، شیء شہید، شیء شہید۔ آپ محسوس کر رہے ہیں بچوں کہ یہاں پر میں نے شیء پر اپنی ناک میں چھپا کر آواز نکالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حمزہ کے نیچے دو زیر ہے، اور آپ کو پتہ ہے دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقے میں سے کوئی حرف نہ ہو تو ہمیں اسے اخفا کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے شیء شہید، تنوین کے بعد شین ہے، اور شین حروف حلقے میں سے نہیں ہے۔ شہید میں ہم نے یا مد آ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچا، اور دال کو ساکن کرتے ہوئے اس کو ہم نے قلقلہ کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتے ہیں تو ان کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے، یعنی ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ شہید، شہید۔ اب میں اس آیت کی دوبارہ تلاوت کر رہی ہوں، تو آپ ان تمام قواعد کو اپنے ذہن میں ضرور دہرائیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ تو پیارے بچوں، اب آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو صرف اس آیت میں نہیں بلکہ تمام آیات کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ بچوں، آپ نے دیکھا نا کہ قرآن کی ہر آیت میں کچھ اصول ہوتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہوئے ہمیں ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اب ہم آیت نمبر 10 کی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے اصول موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم
عذاب جہنم فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بچوں پہلا لفظ دیکھیے نون مشدد۔ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ نون مشدد کو ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ ان الذین، ذال کو ہم نے نرمی سے ادا کیا، یا ساکن کو ہم نے ایک الف کے برابر پڑھا کیونکہ یہ یا مدہ ہے۔ فتن المؤمنین، اس میں ایک بڑا منفرد قاعدہ آ رہا ہے۔ دیکھیے جب مؤمنین مس کہہ رہی ہیں تو حمزہ ساکن کو جھٹکے سے ادا کر رہی ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ جب حمزہ کے اوپر جزم ہو یعنی حمزہ ساکن ہو تو ہمیں اسے جھٹکے سے ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم اسے مومنینہ نہیں پڑھ رہے بلکہ مؤمنینہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح والمؤمناتی، پھر یہاں حمزہ ساکن ہے اس لیے ہم نے یہاں بھی حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا مؤمناتی، اور نون کو ہم نے کھینچا۔ اکثر لوگ اسے مؤمنتی پڑھتے ہیں، کیسے مؤمنتی، لیکن نون کے اوپر یہ غلط ہے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ہمیں اسے ایک الف کے برابر کھینچنا چاہیے۔ مؤمناتی، ثم، یہاں نون مشدد کا بھائی میم مشدد موجود ہے اس لیے ہم اسے بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثم لم یتوبوا، دو واو مدہ ہیں اس لفظ میں۔ یتوبوا، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یتوبوا، اس لیے ہم نے اسے ایک الف کے برابر کھینچا۔ پھر فلہم عذاب، عذاب، یہاں پر الف مدہ ہے کیونکہ الف خالی سے پہلے زبر ہے، عذاب۔ پھر جہنم، جہنم، نون مشدد اسے غنے سے ادا کریں گے، جہنم۔ ولہم، ولہم عذاب الحریق، عذاب الحریق۔ ہم نے یہاں دو حروف کو حلق سے ادا کیا، وہ کون کون سے حروف تھے؟ ایک عین، ایک عین اور دوسرا ہا۔ عذاب کا عین، حریق ہا، عذاب الحریق۔ اچھا بچوں، جب ہم اس آیت کو جاری رکھیں گے تو ہم اسے پڑھیں گے عذاب الحریقی، لیکن یہاں ہمیں رکنا ہے، آیت ختم ہو رہی ہے اس لیے ہم نے قاف کو ساکن کر دیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ قاف کون سے حروف میں سے ہے؟ جی، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ہم ان پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی ان کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے۔ میں نے اسے عذاب الحریق نہیں پڑھا بلکہ میں نے قاف کی آواز پلٹائی، عذاب الحریق۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جب بھی آپ کوئی بھی آیت پڑھیں تو ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھیں گے۔ اچھا بھائی، اب ہم آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے قواعد چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہمیں ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ۔ دیکھیے بچوں، سب سے پہلے لفظ پر نظر ڈالیے تو یہاں پر نون کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے، اور جب نون پر تشدید ہو تو ہم اسے نون مشدد کہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ نون مشدد کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم نے اسے پڑھا ان الذین، یا مدہ ہے یا ساکن ہے، اس سے پہلے ذال پر زیر ہے، اس لیے ہم نے اسے ایک الف کے برابر پڑھا، ان الذین آمنوا، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس لیے ہم اسے ایک الف کے برابر پڑھیں گے، آمنوا۔ اور اسی طرح واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ بن گیا، تو ہم نے اسے ایک الف کے برابر پڑھا، ان الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عین حلق سے ادا ہو، عَمِلُس لام کو صاد سے ملانا ہے، اور صاد کو ہمیں موٹا بھی ادا کرنا ہے اور سیٹی اور سختی سے بھی ادا کرنا ہے، اور اسے ایک الف کے برابر بھی پڑھنا ہے، یعنی ایک حرف میں کتنے سارے اصول چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے ہمیں اسے ایک الف کے برابر پڑھیں گے۔ پھر اگلا لفظ دیکھیے لہم جنات تجری، نون مشدد پھر آ گیا، اس لیے ہم نے اسے غنہ کیا، اور اس کے بعد تا کو دیکھیے، تا کے اوپر دو پیش ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ دو پیش کو ہم تنوین بھی کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں ہم اخفا کرتے ہیں، جیسے مثل سے جناتن تجری نہیں پڑھا، بلکہ کیا پڑھا، جناتوں تجری، جناتوں تجری۔ جیم ساکن ہے، تو جب جیم کیا ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے، جیسے تجری غلط ہے، تجری، تجری۔ اب آگے بڑھتے ہیں، میوں تحتها الانہار، اب نون ساکن کو دیکھیے بچوں، نون ساکن پر وہی قاعدہ اپلائی ہوگا جو ہم پہلے ابھی تنوین پر کر چکے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقے میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں اخفا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اسے من تحتها الانہار نہیں پڑھا، بلکہ میوں تحتها الانہار پڑھا، تحتها الانہار۔ اب یہی دیکھیے یہاں نون ساکن پھر آ گیا، لیکن ہم اسے انہارو نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم نے اسے کیا پڑھا، انہارو، انہارو۔ یہاں ہم نے نون کو ظاہر کر کے پڑھا، اس لیے یہاں کہتے ہیں ہم نے اظہار کیا۔ پھر ذالک الفوز الکبیر، ذال نرمی والا حرف ہے، اس لیے اس کی ادائیگی نرمی سے ہوگی، اور اس پر کھڑا
کھڑی زبر بھی ہے، اس لیے ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں۔ فوزل میں زا کو سیٹی اور سختی سے ادا کریں گے، کیونکہ زا سیٹی اور سختی والا حرف ہے۔ یہاں فوزل کبیر پڑھنا غلط ہے۔ ذالک الفوز الکبیر۔ اور بچوں یاد رکھیے کہ جو تمام قواعد ہم آپ کو سکھا رہے ہیں وہ آپ کو صرف اس صورت میں نہیں پڑھنے، بلکہ آپ جب قرآن کھولیں گے، جب کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو آپ کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس چارٹ کو دیکھ کر کچھ یاد آیا؟ جی مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنی کلاس یاد آ گئی ہوگی، ہے نا؟ کتنا مزہ آتا تھا، ہم سب ساتھ پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ سہولت دی کہ اب ہم آپ سے انٹرنیٹ کے ذریعے مخاطب ہیں، تو اس بات پر بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب بھی ہم دور نہیں ہیں۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی بچوں، کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ آپ کا چارٹ جو ہے وہ آپ کی جماعت میں لگا ہوا تھا، تاکہ آپ اس کو دیکھ کر اپنے قواعد دہراتے رہیں اور آپ کو وہ یاد رہیں۔ اس چارٹ میں نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد بتائے گئے ہیں۔ دیکھیے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا حروف اظہار یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی ایک حرف بھی آئے تو وہاں اظہار کرتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے پہلے سورت میں پڑھا۔ پھر دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو اور نون آئے تو غنہ کرتے ہیں، جیسے من یقول، من یقول۔ اور پھر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہیں، جیسے من بعدی، من بعدی۔ اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اوپر دیے گئے حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو، جیسے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قا، غا، فا، قاف، کاف، ان میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اخفا کرتے ہیں، یعنی چھپا کر غنہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ شاباش، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کی عملی کتاب ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ روزانہ اس کے قواعد کو دہراتے ہوں گے، کیونکہ بیٹا قرآن ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کر ہمیں بھولنا نہیں ہے، بلکہ اس میں موجود ہر آیت کو اور ہر صورت کو ہمیں بار بار پڑھتے رہنا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں قواعد بھی بار بار یاد کرنے چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اسے روزانہ کھول کر دیکھتے ہوں گے اور اپنے قواعد کو اور مضبوط بناتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم مل کر آپ کا عملی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کرتے ہیں۔ دیکھیے اس صفحے کا 5واں سوال یہ ہے کہ جہاں ایک الف برابر کھینچا جائے گا اس کو دائرے میں کریں۔ ابھی ہم نے جو آیات پڑھیں تو اس کے درمیان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کہاں کہاں ہمیں حرف کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو،
الٹا پیش ہو یا مدہ ہو، واو مدہ ہو، الف مدہ ہو، تو آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام اپنی کتاب میں کر لیجئے تاکہ آپ کی ایک مشق ہو جائے۔ اب اس صفحے کا چھٹا سوال دیکھیے کہ جس حرف پر غنہ ہوگا اس کو دائرے میں کیجئے۔ جناب غنہ والے حرف کون سے ہیں؟ نون مشدد اور میم مشدد، تو تلاش کیجئے جناب اور ان کو دائرے میں کیجئے اور صفائی سے یہ کام کیجئے تاکہ آپ کا آج کا پڑھایا ہوا تمام کام آپ کے ذہن میں تر و تازہ رہے۔ بچوں، جب آپ اپنی گوگل کلاس روم میں جائیں گے تو وہاں ایک سوال نامہ منسلک ہوگا۔ اس سوال نامے کو حل کر کے آپ گوگل کلاس روم میں جمع کروا دیجئے، اور اس سوال نامے میں اسی طرح کے سوالات موجود ہیں کہ جو میں نے آپ کو ابھی سرگرمی کروائی۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے گا کہ قرآن کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس پر عمل کرنے سے تو بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہمیں قرآن کو اچھی طرح پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا بچوں، زندگی میں خوبصورت باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خوبصورت باتیں کون سی ہیں؟ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنا کام ایمانداری سے کریں، لوگوں میں محبتیں بانٹیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑی بات اپنے اللہ کو کبھی بھی ناراض نہ کریں۔ تو ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے نا بچوں، تو زندگی ہماری خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، ہماری دنیا خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، اور دنیا کو خوبصورت بنانا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں، محفوظ رہیں، میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔